السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ مالز تک رسائی، بچوں بوڑھوں کے داخلے پر پابندی۔ شارجہ کے کسی بھی حصے میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا۔ تمام قومیتوں کو وطن واپسی کے لیے اندراج کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ نخیل میں 50% تک تنخواہ میں کٹوتی کا اعلان۔ دبئی سے ہندوستان جانے والی پہلی وطن واپسی کی پرواز۔ اب خبروں کی تفصیل۔ مالز تک رسائی، بچوں بوڑھوں کے داخلے پر پابندی۔ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن MHHP اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی NCEMA نے منگل کو ایک مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو شاپنگ مالز، کوآپریٹو سوسائٹیوں اور سپر مارکیٹوں میں داخلے سے منع کیا ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہیں خریداری مراکز کے باہر واقع خوردہ اسٹوروں میں داخل ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات میں شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کے دوبارہ افتتاحی احتیاطی اقدامات اور پابندیوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف زرعی الشمسی نے کہا کہ حکام کو امارت میں کسی بڑے پیمانے پر انفیکشن کا پتہ نہیں چل سکا، لہٰذا کسی بھی علاقے پر سخت پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہیں۔ شارجہ کے کسی بھی حصے میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا۔ پولیس چیف نے بدھ کو شیئر کردہ ایک پوسٹ میں کہا کہ پولیس شارجہ کے کسی بھی علاقے پر کورونا وائرس کی موجودہ حالت کے دوران لاک ڈاؤن نہیں لگائے گی۔ تمام قومیتوں کو وطن واپسی کے لیے اندراج کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ نے بدھ کے روز کہا کہ سعودی عرب نے غیر قانونی طور پر تمام قومیت کے باشندوں کو وطن واپسی کی خدمت عودہ کے لیے اندراج کرنے کی اجازت دے دی، جس کے تحت درست ویزا حاصل کرنے والے افراد اگر وہ چاہیں تو اپنے آبائی ممالک کا سفر کر سکیں گے۔ SPA نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بتایا کہ وزارت داخلہ نے غیر معمولی طور پر تمام قومیتوں کو حال ہی میں شروع کردہ عودہ پہل میں اندراج کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جو ویزا رکھنے والے باشندے اور واپسی، حتمی اخراج، ہر طرح کے دورے، سیاحت رکھنے والے باشندوں کو اپنے ممالک میں واپس جانے کی اجازت دیتا ہے۔ خارجی ویزا، حتمی اندراج، مختلف نوعیت کا ویزا اور سیاحتی ویزا رکھنے والے تارکین وطن اور ہوائی سفر کے ذریعے اپنے ممالک واپس جانے کے خواہشمند افراد ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے الیکٹرانک طور پر واپسی کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ تارکین وطن کی روانگی مندرجہ ذیل ہوائی اڈوں سے ہوگی: ریاض میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈہ، ریاض کا کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈہ، دمام کا کنگ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور مدینہ میں شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈہ۔ نخیل میں 50% تک تنخواہ میں کٹوتی کا اعلان۔ دبئی کی پراپرٹی ڈیولپر نخیل نے کورونا وائرس کے بحران کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے 50% تنخواہوں میں کمی کی ہے۔ رائٹرز کے ایک داخلی ای میل کے مطابق کہ موجودہ حالات کی وجہ سے ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طوفان سے نمٹنے میں ہمارے عملے کی حفاظت اور اپنے کاروبار جاری رکھنے میں مدد کے لیے کچھ ضروری اقدامات پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اعلیٰ انتظامیہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کو بتایا گیا ہے کہ اجرت 1 اپریل سے رکھی جائے گی، جبکہ سینئر ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اور 40% کے درمیان کمی رکھی جائے گی۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ چیف ایگزیکٹو سنجے منچندا نے نئے مواقع کے حصول کے لیے 1 مارچ کو اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں ان کی جگہ متبادل اعلان کیا جائے گا۔ دبئی نے 24 گھنٹوں کی پابندیوں کو کم کرتے ہوئے کچھ کاروبار جیسے شاپنگ مالز کو کم صلاحیت سے دوبارہ کھولنا شروع کر دیا ہے۔
دبئی سے ہندوستان جانے والی پہلی وطن واپسی کی پرواز۔ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا کے پریس کونسل نیرج اگروال نے بتایا کہ ہندوستانی شہریوں کو لے کر ہندوستان جانے والی پہلی پرواز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2:10 پر روانہ ہوگی۔ قونصل خانے کے عہدیداروں کے مطابق پہلی پرواز کیرالہ میں لینڈ ہوگی۔ پہلی وطن واپسی کی پرواز میں کم از کم 170 مسافر سوار ہوں گے۔ ابھی تک ہندوستانی شہریوں کی فہرست کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری ہے جو کورونا وائرس کے بحران کے دوران وطن واپس جانے کے خواہش مند ہیں۔ اگروال نے کہا کہ مسافروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ روانگی سے کم از کم 5 گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچیں چونکہ روانگی سے قبل ان کے لازمی طبی ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔